طارق جمیل صاحب نے پڑھا دیا لڑکی کا نکاح، دیکھا؟ میں نے فون کیا مولانا جی یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا کیا؟ میں کیا کیتا ہے؟ میں نے کہا آپ نے ایک خاتون ہے، چلو آپ نے بڑا نیک کام کیا، اس نیک کام کو کرنے کے لیے سوشل میڈیا کی کیا ضرورت تھی کہ سوشل میڈیا پہ دکھایا جائے اس کو کہ دیکھو جناب حضرت صاحب کتنا اعلیٰ کام کروا رہے ہیں؟ اور اس کا فائدہ ہوا؟ کیا خیال ہے؟ وہ لڑکی بچی بیچاری پتہ نہیں کون، وہ اس طرح کہتے ہیں نا وہ تبلیغ میں لگے نا، تبلیغ میں تو تبلیغ والے جو ایک بندے کو کسی کو لے کے بار بار اس کی کہہ رہے کہ جناب یہ دیکھیں نا اللہ نے کیسے پہ فضل فرمایا، پچھلے 20 سال سے چرس پیتے تھے یہ تبلیغ میں لگے تو ماشاءاللہ چرس انہوں نے چھوڑ دیا، توبہ کر لیا ماشاءاللہ۔ وہ ایک جگہ گیا، پھر اسے کہا جی 20 سال سے دوسری جگہ، انہوں نے کہا بھائی تہاڈی مہربانی، اتنا ذلیل تو میں پہلے نہیں ہوتا جتنا آپ نے کر دیا۔ میں نے کہا مولانا صاحب تسی یہ کی کیتا ہے؟ اس کی وہ آگے 9 کیمروں والے کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں مثال کے طور پہ میڈیا پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے میں بات کر، ٹھیک ہے میڈیا پہ اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اب میں جناب میڈیا پہ سیڑھیاں اترتے ہوئے، باتھ روم کے اندر جاتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، طوطوں سے کھیلتے ہوئے، بلیوں سے کھیلتے ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے دین؟ یہ تو اداکاری ہے، یہ تو اداکار کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ جتنے آپ کو یہ مولوی صاحبان نظر آتے ہیں نا، یہ جو مشہور ہو جائیں پھر یہ اپنی نجی زندگی کو بھی اس میں لاتے ہوئے، یہ لگ جائے گا پتہ کہ میڈیا کو آپ کس کام کے لیے استعمال کرتے تھے آپ، پھر آپ کی بات میں اللہ اثر بھی ختم کر دے گا، یاد رکھنا، کیونکہ پھر للہیت تو نکل گئی، پھر تو اپنی مشہوری آ گئی نا کہ میں اب مشہور ہو جاؤں کہ حضرت صاحب گئے ہیں لنڈن ایئرپورٹ پہ اترے ہیں جناب، کیمرے ابھی دبئی اترے ہیں کبھی، یہ کیا ہے؟ مجھے اللہ کا، میں روز سفر کرتا ہوں، کل پھر میں نے چلے جانا کسی ملک میں، کب جاتا ہوں، کبھی میں نے کبھی دیکھا آپ نے کہ میرے لگا ہو کہ جی حضرت صاحب کسی ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، وہاں لوگ اب تو یہ کیمرے تو ہر کسی پاس، میں خبردار یہاں میری کوئی فوٹو بنا، مہربانی آپ، میں اللہ واسطے تھوڑی سی بات کرتا ہوں، وہ جو کرتا ہوں وہی ادھر ہی، میری ذاتی زندگی نہیں کہ اس میں یوں کرتے ہوئے وہ کرتے ہوئے، باتھ روم میں نہاتے ہوئے، سوئمنگ پول کے اندر چھلانگ مارتے ہوئے، حضرت صاحب، یہ کون سے حضرت صاحب ہیں؟ یہ بڑے سمجھ کے گزارنے کی زندگی ہے میرے دوستو، نفس اور شیطان پیچھے لگے ہوئے ہیں، عقل سے زندگی گزارنی ہے، سمجھ سے زندگی گزارنی ہے، ایسا کام کرنا جس سے فائدہ ہو۔ وہ جواد وسیم کو میں نے ڈانٹا، میں کہا تم لے کے گئے تھے، تم بڑے اپنے طرف سے بننے میں ولی اللہ کہ تم جا کے، میں تو نکاح ہی کرایا، میں نے نکاح کرایا، تو نکاح کرا کے اس کو پبلسائز کرنے کی ضرورت بتاؤ مجھے کیا ہے؟ آپ لوگ کرا دیتے نکاح، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ یہ جو تم بیٹھے انٹرویو دے رہے ہو، جواد وسیم کو میں نے کہا، میں کہ تم بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہو کہ ماشاءاللہ میں نے ان کا نکاح کرا دیا ہے، یہ پہلے نکاح کے بغیر رہ رہے تھے، نکاح کرایا ہے میں نے، لوگ، یعنی تم اس طرح ذلیل کر رہے ہو ان کو جس طرح چرسی کو ذلیل کر رہے ہو۔